ان دونوں کی جنس ایک ہو، جس کو آپ دے رہے ہو یہ چیز دے رہے ہیں اور دوسری لے رہے ہیں، دونوں کی جنس ایک ہو، یعنی سونے کے بدلے میں سونا ہو، یا چاندی کے بدلے میں چاندی ہو، یا گندم کے بدلے میں گندم ہو، یا جو کے بدلے میں جو ہو، ایک تو ان دونوں کی جنس ایک ہو، دوسرا یدم بیدن، دونوں نقدی ہو اور دونوں کی مقدار بھی برابر ہو، دونوں نقدی بھی ہو اور دونوں کی مقدار بھی کیا ہو، برابر ہو، یعنی یدم بیدن کا مطلب ہاتھوں ہاتھ، ایک چیز لو اور دوسری چیز اس کو دو، سمجھ آیا نا؟ اور مثلاً بمثل، ان کی مقدار بھی برابر ہو۔ دو چیزیں علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ سے استنباط کی ہیں، کیا؟ ایک جنس اور ایک قدر، یعنی ان کی مقدار۔ علماء کرام نے فرمایا یہ حدیث اصولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں سود ان کے علاوہ میں بھی ہے، لیکن یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا، کیا فرمایا؟ جو چیز بھی آپ دو، پہلی بات تو یہ ہے جب کہ گندم کے بدلے میں گندم لے رہے ہو، یا پھر چاندی کے بدلے میں چاندی لے رہے ہو، یا سونے کے بدلے میں سونا لے رہے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی مقدار برابر ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو، اور اس میں اگر کوئی بندہ زیادتی کرے یا کمی کرے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں یہی سود ہے۔ اب آسان کر کے سمجھاؤں آپ کو، سود کیا ہے؟ کوئی بندہ کسی کو کچھ پیسے دے، یا کوئی رقم دے، یا کوئی مال دے، یا کوئی چیز دے دے، اب اس سے وہی چیز واپس لے، یعنی پیسہ دے پھر پیسہ واپس لے، گندم دے پھر گندم واپس لے، جتنی دے اس سے اگر اس نے ایک دانہ بھی زیادہ لیا، یہی سود ہے۔ سمجھ آ گئے ابھی؟ سمجھ آ گیا نا؟ یہ سود ہے، اور یہ صرف ایک قاعدہ ہے اس حدیث مبارکہ میں، لیکن یہ چیز ہر جگہ پہ فٹ ہوتی ہے، صرف پیسے نہیں، اس کے علاوہ بھی، صرف گندم نہیں، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں کہ اگر جنس تبدیل ہو گئی تو سود میں نہیں آئے گا۔ یعنی کہ آپ نے ایک بندے کو سونا دیا اور اس کے بدلے میں پیسے لیے، اب سونا تھا 20 روپے کا، آپ نے اس سے لیے 22 روپے، حرام نہیں ہوں گے۔ سونا اگرچہ 20 روپے کا تھا لیکن آپ نے اس کو کتنے کا دیا؟ 22 روپے کا۔ آپ کی اپنی چیز ہے بھائی، آپ جس کو جتنے کی مرضی دیں، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اگر سونا دیا آپ نے اس کو ایک ماسہ، اور ایک ماسے کے بدلے میں ایک ماسہ سونا واپس لیا، ایک ماسہ لیا تو برابر ہے، ایک ماسے سے آگے والے نے کم دیا، بھائی اس کے اندر کٹوتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ سونے کے بدلے میں سونا ہو تو برابر ہو، سونے کے بدلے میں قیمت ہو پھر آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حرام کے زمرے میں جاتی ہیں۔ مثلا یہ جو زمین کا کاروبار کرتے ہیں لوگ، زمین بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، اب ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے، زمین خریدتے ہیں ایک بندے سے، پارٹی نمبر 1 سے زمین خریدتے ہیں، اور ابھی صرف ٹوکن دیتے ہیں اس کو بیانے کے طور پہ، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، ابھی زمین اس کی ملکیت میں نہیں آئی، انتقال نہیں ہوا، وہ زمین آگے بیچ دیتے ہیں تیسری پارٹی کو۔ ایک پارٹی سے لیا، خود لیا، ابھی انتقال نہیں ہوا، زمین ملکیت میں نہیں آئی، اور آگے والے کو آپ نے زمین کی رقم بھی ادا نہیں کی، صرف ٹوکن دیا، کچھ پیسے ہاں جی بیانہ کے طور پہ دیے، زمین آپ نے آگے بیچ دی۔ اب آگے والی تھرڈ پارٹی نے پھر کیا کیا؟ اس نے آپ کو پیسے دیے ایک مقررہ مدت کے اندر، اس سے آپ نے لی 20 روپے کی، آگے والے کو دی 30 روپے کی، 10 روپے آپ نے خود رکھ لیے، 20 روپے اس کو رکھ دی، اس کو دے دیے۔ بتاؤ یہ 10 روپے جو آپ کو ملے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ یہ جو 10 روپے ملے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ ہاں اگر آپ کہو کہ میں نے اپنی چیز بیچی ہے، چاہے میں اس کو 30 کی بیچوں یا 50 کی بیچوں، میری اپنی چیز ہے، ظالم ابھی تو تیری ملکیت میں آئی نہیں ہے، اس ٹوکن کی کیا حیثیت ہے جو ٹوکن تجھے ملا؟ اس نہیں جی ہمارا اسٹامپ پیپر بن چکا ہوتا ہے۔ اسٹامپ پیپر، سوال یہ ہے حضرت اسٹامپ پیپر سے کیا زمین اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے یا اس کی قیمت ادا ہو چکی ہوتی ہے؟ نہیں، اسٹامپ پیپر سے نہ زمین ملکیت میں آتی ہے نہ اس کی رقم ادا ہوئی ہوتی ہے، وہ تو صرف ایک وعدہ بیع ہے، وعدہ بیع، یعنی اس نے بیچنے کا وعدہ کیا ہے، بھائی اتنی مدت میں اگر تو نے مجھے میرے پیسے اتنے پورے کر دیے تو یہ زمین تیری، تو جب تک تیری ملکیت میں نہیں آتی تو آگے کیسے بیچ سکتا ہے؟ یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غرر ہے، دھوکہ ہے۔ دھوکہ کیسے ہے بھائی؟ دھوکہ ایسے ہے کہ تھرڈ پارٹی جس کو آپ نے بیچا ہے، ابھی زمین آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ نے اس کو، پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ آپ کی ملکیت میں ایک چیز نہیں تھی، آپ نے اس کا سودا کر دیا۔ دوسرا، آپ نے جس کو دیا وہ لینے سے بعد میں انکار کر دے، تو نے تو لینا نہیں ہے، تو نے تو اس سے پیسے لے کے اس کو دینے دے، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ پیسے دے بھی دے، آگے یہ انکار کر جائے پھر کیا ہوگا؟ یا یہ انکار نہ کرے، اس کی مدت پہلے پوری ہو جائے، اس سے پیسے نہ ملیں، پھر کیا ہوگا؟
یا یہ اس کی مدت بھی پوری نہ ہو, اس کی عمر کی مدت پوری ہو جائے, دنیا سے چلا جائے, زمین وراثت میں آ جائے, پھر اس کے بچے بیچنا ہی نہ چاہیں, پھر کیا ہوگا؟ کتنے دھوکے ہیں اس بیع کے اندر.